چیف منسٹر صاحب، گورنر پختونخوا شاہ فرمان، امبیسڈر نان رانگ پرویز خٹک، منسٹرز، خواتین و حضرات، آج پختونخوا کے لیے تو خاص طور پہ لیکن پاکستان کے لیے ایک بڑا خوشائند دن ہے، اور میں اس کی وجہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ اسپیشل اکنامک زون انڈسٹریل پارک بن رہی ہے اور فیوچر پاکستان کا انڈسٹریلائزیشن میں ہے، یعنی اگر ایک قوم کی دولت میں اضافہ ہونا ہے، ویلتھ کریشن ہونی ہے، تو وہ انڈسٹریلائزیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری اس کی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری یہ جو رشیا کا اکنامک زون ہے، اس کی کولیبریشن یہ سی پیک کے اندر آتا ہے، یعنی جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا حصہ ہے۔ یہ بھی بڑی خوشائند چیز پاکستان کے لیے اس لیے ہے کہ آج اگر دنیا میں جو سب سے تیزی سے ملک ترقی کر رہا ہے وہ چائنا ہے، اور اس کی جو ترقی ہے اس سے ہم سب سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں۔ جو مغرب کے ملکوں کی انڈسٹریلائزیشن ہے وہ پرانی ہے، اور وہ اس سے ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے، یعنی اس کی جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس سے پاکستان اتنا نہیں سیکھ سکتا۔ لیکن چائنا کی سب سے ریسنٹ یعنی جو انڈسٹریلائزیشن ہے وہ پچھلے 30-40 سال میں چائنا انڈسٹریلائز ہوا ہے، اور جس تیزی سے ہوا ہے اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میں رشیا کے اکنامک زون کے لیے ایک چیف منسٹر صاحب آپ کو پہلے ایک وارننگ دے دوں۔ یہ جو مجھے آپ دکھا رہے تھے کہ اس میں بڑا انٹرسٹ ہے لوگوں کی، اس کو کالونائز کرنے کا، زمینیں خریدنے کا، یہ ان کی زمینوں کو بالکل بیچے نہ۔ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کہ ہمارا سینچری سٹیل آ چکا ہے، چائنیز کی فرم، وہ تو آ گئی، لیکن ان کو لیز پہ رکھیں اور لیز پہ کم پیسے پہ لیز کریں، کیونکہ جو بیچیں گے خطرہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو زمینیں بیچیں گے یہ پھر ریل اسٹیٹ بن جاتی ہے۔ ہماری جو کئی انڈسٹریل زونز ہیں وہ ریل اسٹیٹ اسپیکولیشن میں چلی جاتی ہیں، قیمتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں وہاں کہ وہ جو انڈسٹری ہے وہ وہاں آتی نہیں ہے، کیونکہ انڈسٹری اگر پہلے اتنی مہنگی زمین خریدے گی پھر اس کے اوپر انڈسٹری لگائے گی تو اس کے پاس نفع تو نہیں بچنے لگا زیادہ، اس لیے وہ انڈسٹریلائزیشن کے سامنے بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ یہ جب اسپیکولیشن میں زمینیں بکنی شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ان کو لیز پہ دیں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صحیح معنی میں جو لوگ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں وہ یہاں آئیں، بجائے اس کے کہ لوگ جو پراپرٹی کا وہ جو سارا پاکستان میں اسپیکولیشن میں کام شروع ہو جاتا ہے، یعنی پراپرٹی کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں صرف اسپیکولیشن پہ۔ دوسری چیز جو پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، ایکسپورٹ کے لیے انڈسٹری لگیں۔ ہمارا مسئلہ کیا رہا ہے آج تک؟ جب سے پچھلے 50 سال سے، اس سے پہلے پاکستان بڑی تیزی سے انڈسٹریلائز ہو رہا تھا، ہمارا مسئلہ یہ رہا کہ ہم نے ایکسپورٹس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ اب جب تک آپ دوسری دنیا کو چیزیں زیادہ بیچیں گی نہیں، آپ کی دولت کیسے بڑھے گی؟ تو اگر آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی تو ملک کی دولت تو نہیں بڑھنے لگی، اور صرف ہم اگر اپنی اناج بیچیں، گندم بیچیں، چینی بیچیں یا چاول بیچیں، اس سے تو پاکستان امیر نہیں ہونے لگا، ہماری جو اوسط آمدنی ہے اس سے تو اوپر نہیں جائے گی۔ تو چائنا سے جو ہم سیکھ سکتے ہیں، انہوں نے جو انڈسٹریلائز کیا، انہوں نے جو انڈسٹریلائزیشن تھی، انہوں نے خاص توجہ اپنی ایکسپورٹس پہ دی۔ ان کی جو اسپیشل زونز بنی انڈسٹری کی، وہ اس میں صرف شروع میں ایکسپورٹ کے لیے انہوں نے دنیا سے انڈسٹریز کو کہا کہ آ کے یہاں سے ایکسپورٹ کرو، اور ادھر سے ان کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی۔ ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ تو یہ جو رشیا کی جو انڈسٹریل اسٹیٹ جو اسپیشل اکنامک زون بن رہی ہے اور وہ بھی سی پیک کے نیچے،
یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ جو آپ کی یہاں اتھارٹی بنے گی اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پریفرنس دیں. اگر زیادہ لوگ آنا چاہیں ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو پریفرنس دیں. اور دوسری چیز کہ ون ونڈو آپریشن، کیونکہ آپ نے اب اتھارٹی بنائی ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب ایک انویسٹر آتا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جتنا انویسٹر کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اتنے زیادہ انویسٹر آئیں گے. ہمارے اب تک بدقسمتی سے ہم انویسٹر فرینڈلی کنٹری نہیں رہے. ہم انویسٹرز کے لیے آسانیاں نہیں ہم نے پیدا کی. سمپل یہ لاجک یہ ہے کہ ایک انسان، میں اگر اب میرے پاس پیسہ ہے اور میں کچھ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں تو میں کاروبار تو تب شروع کروں گا اور اس میں سے مجھے نفع ملے گا. میں خیرات کے لیے تو کاروبار نہیں لگاتا. تو انویسٹر ادھر آتا ہے جدھر اس کو پروفٹس ملیں. تو پروفٹس ملنے کے لیے گورنمنٹ کا کام ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور یہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان کے اندر انسینٹیوائز کریں. اس وقت چائنا کے اندر بہت ان کی انڈسٹری ہے، کیونکہ ان کی جو لیبر کی قیمتیں ہیں جو وہ اتنی اونچی بڑھتی جا رہی ہیں کہ ان کی بہت سی انڈسٹری ہیں جو اب دوسرے ملکوں میں جا رہی ہیں جدھر مزدوروں کی کم قیمت ہے، یعنی لیبر کی تنخواہیں کم ہیں. بنگلہ دیش جا رہی ہیں، ویتنام جا رہی ہیں. تو ہم پوری اب کوشش کر رہے ہیں، میری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم ان کو وہی انسینٹیوز دیں تاکہ وہ بجائے ادھر جانے کے پاکستان آئیں. کیونکہ ہمارے اس وقت پاکستان ایک اٹریکٹیو جگہ بن سکتی ہے. صرف ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب انویسٹر آتا ہے تو ہم اس کے لیے اس طرح کی آسانیاں نہیں پیدا کرتے، اس کی رکاوٹیں نہیں دور کرتے. تو وہ بھی ہماری پوری اب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ ہم بیٹھ کے، اور میں خود پرائم منسٹر آفس خود، اب ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جو ایک تو انسینٹیوائز کریں تاکہ ہم اٹریکٹ کریں باہر سے بھی، اپنے لوگوں کو بھی، اپنے جو انڈسٹری لگانے والے ان کو بھی ہم اٹریکٹ کریں اور ان کو انسینٹیوائز کریں. کوئی ضرورت نہیں کہ پاکستانی جا کے اب دبئی میں بھی فیکٹریاں لگا دیتے ہیں، بنگلہ دیش بھی کئی ملیشیا چلے جاتے ہیں. تو پاکستان میں کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ذہنیت ابھی تک یہ نہیں رہی کہ ہم انویسٹر کو اٹریکٹ کریں، اور اس کو اتنے ہم چکر دیتے ہیں، وہ کبھی اس آفس میں، کبھی فلانے آفس میں، کبھی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور وہ پھر اینڈ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو میری پوری کوشش یہ ہے کہ میری گورنمنٹ کی اب سوچ ایسی ہو کہ سب سے زیادہ بڑا وی آئی پی وہ ہے اس ملک میں جو نوکریاں پیدا کرتا ہے، جو ملک کی ایکسپورٹس بڑھاتا ہے، جو انڈسٹری سیٹ اپ کرتا ہے. اس کے لیے ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا اللہ نے ہمارے ملک میں نعمتیں بخشی ہیں، جو پوٹینشیل ہے، یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اب اس وقت. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے جو حالات تھے آج سے 2.5 سال پہلے، پاکستان بینکرپٹ تھا. ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزروز میں اتنا پیسہ نہیں تھا کہ جو ہم نے قرضوں کی قسطیں دینی تھیں، جو ہم نے باہر کی لائبلٹیز تھیں، پیمنٹس کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا. اور بڑی مشکلوں سے ہم نے وہ وقت گزارا. ہمارے دوست ملک جس میں سب سے پہلے چائنا، پھر سعودی عربیہ، پھر UAE، یہ اگر ہمیں اس وقت فنڈ نہ کرتے تو پاکستان تو بینکرپٹ ہو گیا تھا. ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے اپنے جو لائبلٹیز تھی. اور ڈیفالٹ کا مطلب یہ، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کرنسی ہے وہ گر جاتی ہے، کیونکہ اب باہر سے انفلوز بند ہو جاتی ہیں، ڈالرز آنے کم ہو جاتے ہیں. اور جب روپیہ گرتا ہے تو جس طرح ہم نے دیکھا ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ملک میں. ساری امپورٹس، جو بھی بجلی، تیل، پٹرول، دالیں، گھی، یہ سب مہنگا ہو جاتا ہے. تو ملک میں غربت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ بڑے مشکل وقت سے ہم نکلے. اس کے بعد ہم نے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کیا اور لوگوں کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. عوام کے لیے، گورنمنٹ کے لیے وہ آسان ٹائم نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا وہ سب سے مشکل ٹائم تھا، وہ جو ہم نے 1.5 سال گزارے. پھر جیسے ہی اس سے نکل رہے تھے کرونا آ گیا. اور کرونا کا آپ دنیا میں دیکھیں کہ جدھر کرونا نے دنیا میں تباہی مچائی ہے، ہمیں تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کو جس طرح ہم نکلیں کرونا سے، شاید ہی دنیا میں 3-4 ملک ہیں کہ جو پہلے ہی مشکل حالات میں تھے، اس کے باوجود کرونا سے جس طرح وہ نکلے ہیں.
اللہ نے کرم کیا, ہماری پالیسیز تھیں, NCOC کو میں خاص طور پہ وہ ہمارا تھنک ٹینک بیٹھا ہوا تھا, ہر روز جائزہ لیتا تھا. لیکن ہم نے سب سے بڑا فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے بڑی جلدی فیصلہ کیا کہ ہم نے لاک ڈاؤن نہیں لگانا, کیونکہ لاک ڈاؤن سے غربت پیدا ہوتی ہے, غریب کچلا جاتا ہے. امیر ملکوں میں بھی غریب لاک ڈاؤن سے کچلے گئے ہیں. تو ہمارا ملک تو پہلی مشکل حالات میں تھا. اگر ہم جو ایک وقت پہ بہت بڑا پریشر ڈال رہے تھے کہ جی لاک ڈاؤن لگا دو, کہ FIR کاٹو کہ عمران خان کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں, وہ اگر پریشر میں آ کے لاک ڈاؤن لگا دیتا تو ہمارا وہ حال ہونا تھا جو آج ہندوستان کا حال ہے, کہ نہ کرونا سے بچنا تھا, کیونکہ غریب لوگوں کو, آپ بھوکے لوگوں کو تو آپ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. آپ آدمی کو کہیں گے جی ہم آپ کو اس لیے بند کیا ہوا ہے کیونکہ بیماری نہ لگ جائے, لیکن وہ بھوک سے مار رہا ہے, وہ کتنی دیر اندر کمرے میں اپنے 4-5 بچوں سے اور فیملی سے بند رہے گا؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا. ہندوستان میں انہوں نے کوشش کی, وہ نہیں ہوئی, تو کیسز بھی بڑھتے گئے, غربت بھی بڑھتی گئی. تو ہم نے جب فیصلہ کیا, اپنے لوگوں کو غربت سے بھی بچایا, اکانومی ہم نے بڑی جلدی کھول دی, کنسٹرکشن بڑی جلدی کھول دی, ہم نے اپنے ایگریکلچر کو بالکل روکا نہیں, اور ساتھ ساتھ ہم نے وہ جو سلیکٹو جس کو کہتے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن, اس سے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا. اور آج اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے سارے مخالف خود حیران پھر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے کہ ایک دم تقریباً 4% گروتھ ریٹ پاکستان کی جو ابھی نظر آئی ہے, وہ سب کو, کیونکہ انہوں نے پہلے تو اتنی تنقید کی تھی کہ ملک تباہ ہو گیا, تو وہ سارے حیران بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جھوٹ بول رہے ہیں, یہ 4% گروتھ ریٹ ہی نہیں ہے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ میں وہ کیپٹن تھا جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا. ہم دھاندلی سے جیتنے والے نہیں ہیں, ہم نیوٹرل امپائر سے جیتنے والے ہیں. انشاءاللہ یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے, ملک اب اس راستے پہ نکل گیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری انڈسٹری بھی بڑی تیزی, لارج سکیل مینوفیکچرنگ تیزی سے گرو کر رہی ہے. یہ سب سے بڑی انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ ملک اب آگے, ملک کی دولت بڑھ رہی ہے. ہماری جو ایگریکلچر ہے اس کے اندر تاریخ بنی ہے, کیونکہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو سب سے بڑا فیصلہ کیا کہ جو ہمارے کسان تھے, ہم نے ان کو کہا کہ جو یہ شوگر ملز یہ ایک سال تک پیسے نہیں دیتی تھی جو کاشتکاروں کو, اور پھر یہ جو ان کو پرائس بھی ہوتا تھا, اگر 180 روپیہ پرائس فکس کیا گیا گنے کا, تو وہ 180 بھی نہیں دیتی تھی. وہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کٹوتی ہوتی تھی بیچ میں سے, وہ 120 پہ ان کو کیش پہ فارغ کر دیتے تھے. ہماری گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ آپ نے فوری طور پہ پیسہ بھی دینا ہے اور پوری قیمت دینی ہے. اس قیمت سے اور جلدی پیسے ملنے سے جو پیسہ گیا کسانوں کے پاس, انہوں نے اپنی زمینوں پہ لگایا. اس باری ریکارڈ پیداوار چاول کی, مکئی کی, گندم کی, گنے کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے. تو ریکارڈ پیداوار اور پیسے بھی ریکارڈ ملے ہیں ان کو. اس کی وجہ سے خوشحالی آئی ہے. سارے دیہاتوں کے اندر ٹریکٹرز کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے, موٹر سائیکلوں کی سیل ہوئی ہے, گاڑیوں کی سیلز ہوئی ہیں, فرٹیلائزر یعنی کھادوں کی سیل ریکارڈ ہوئی ہے. اس سے ہوا کیا ہے کہ سارے ملک کی اکانومی اٹھنی شروع ہو گئی ہے, اور ساتھ انڈسٹری بھی چل پڑی ہے. تو آگے میں اپنی قوم کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا انشاءاللہ اچھا وقت آ رہا ہے. ہمارا ملک وہ جو بڑے مشکل وقت سے تھا, میں جو لوگوں کو کہتا رہتا تھوڑا صبر کرو, گھبرانا نہ, لوگ گھبرا جاتے تھے, کیونکہ زندگی کبھی اسٹریٹ لائن میں تو جاتی نہیں ہے, اونچ نیچ ہوتی ہے زندگی میں. تو جب نیچ آتی ہے زندگی میں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جو انسان کی سب سے اچھی صفت اللہ کو پسند ہے مشکل وقت میں صبر کرنا, وہ کرتا ہے جس پہ اللہ کے ایمان ہوتا ہے. اور پھر قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانی پیدا کرتا ہوں, لیکن یہ ایمان والے لوگوں کے لیے. اور اللہ کا کرم ہے کہ اب ہمارے لیے جو بہت مشکل وقت تھا وہ نکل گیا. جو میں اپنی قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں, جو اب خطرہ ہے ایک, وہ خطرہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اب ہماری اکانومی بڑھتی جا رہی ہے, پریشر اب پڑے گا ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر. کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈالر ملک میں کتنے آ رہے ہیں اور ڈالر ملک سے باہر کتنے جا رہے ہیں. ابھی تک جو پچھلے 8-10 مہینے میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ, جو جب ہمیں ملی تھی گورنمنٹ 2.5 سال پہلے, 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہمیں ملا تھا. اب
पिछले 10 महीने से जो हमारा करंट अकाउंट है वो सरप्लस पे है। तो हमारे मुल्क में ज़्यादा डॉलर्स आ रहे हैं बनिस्बत बाहर जाने की, जिसकी वजह से हमारा रुपया, ये भी पाकिस्तान में तारीख पे बड़ा कम हुआ कि पिछले कितने महीने में हमारा रुपया मजबूत होता गया है। और हम कोई मार्केट के अंदर अपने पैसे नहीं, डॉलर नहीं फेंके, खुद ही मार्केट फोर्सेस से मजबूत होता गया है। इसका मतलब हमारे रिजर्व्स बढ़ते गए हैं। तो मुल्क इस वक्त ठीक जगह पे खड़ा है, लेकिन ख़तरा ये है कि जैसे जैसे हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी तो हमें इंपोर्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हमें मशीनें बाहर से ज़्यादा बुलानी पड़ेंगी। जब तक हमारे मुल्क खुद ये चीज़ें नहीं बनाता, तो ख़तरा ये है कि हमारी जैसी जैसी इकॉनमी ग्रो कर रही है, हमारी करंट अकाउंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, हमारे मुल्क से ज़्यादा डॉलर्स बाहर जाना शुरू हो जाएंगे बनस्बत अंदर आने के। इससे हमने अब बचना है। अभी तक तो हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वो काम किया है जो कभी पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं किया। रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजी है उन्होंने हमें, वो पैसा भेजा जिसकी वजह से, बहुत बड़ी वजह कि हमारा रुपया मजबूत है। तो इंशाअल्लाह हम जो अब प्लानिंग कर रहे हैं कि जिसको कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ, कि हम जब अब अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे तो साथ साथ हमने इसके ऊपर नज़र रखनी है कि हमें फिर कभी IMF के पास ना जाना पड़े। IMF के पास हमें इसलिए जाना पड़ता है कि जब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाता है, खसारे में चला जाता है, डॉलर्स की कमी हो जाती है, रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, लिहाजा हमें फिर IMF के पास जाके उनसे पैसे मांगने पड़ते हैं। तो हम अब जिस तरह जा रहे हैं, हमारी कोशिश है कि ये और इस तरह की जो रशिया का इकोनॉमिक जोन है, इससे एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ेंगी। तो हमने वो पीरियड, जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती नहीं है, उस सतह पे हमने पूरी कोशिश करनी है कि हमने हर तरह और ज़्यादातर हम रेमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानी से, और हम उनको इंसेंटिवाइज करेंगे कि बैंकों के थ्रू वो अपना पैसा भेजें। उससे ये होगा कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स, जिस तरह ये रशिया का और भी हमने इकोनॉमिक जोन जो CPEC के बीच में बनाए हुए हैं, अब जो अगला फेज CPEC का है वो ये इंडस्ट्रियल जोन्स का है। पहले तो कनेक्टिविटी थी और पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट थी, अब इन्वेस्टमेंट आ गई है ये इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। और इंडस्ट्रियल जोन से इंशाल्लाह एक्सपोर्ट शुरू होगी, और एक्सपोर्ट से फिर हम बच जाएंगे कि जो हर थोड़ी देर के बाद जब हम ऊपर जाने लगते हैं, हमारा करंट अकाउंट खसारे में चला जाता है, फिर ब्रेक लग जाती है, फिर हमें पैसे मांगने पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह इन इंडस्ट्रियल जोन से हम इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे कि हमें फिर इस ट्रैप में ना फंसना पड़े। आखिर में मैं फिर से महमूद खान आपको और आपकी टीम को, सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि आपने बड़ी तेज़ काम किया इस पे यहाँ पहुँचने के लिए। और मुझे पूरा इस चीज़ का इल्म है कि हमारे मुल्क में अभी आदत नहीं है कि हम इंडस्ट्री को सपोर्ट करें और कैसे हम उसको इंसेंटिवाइज करें। तो अभी भी हम रुकावटें डाल देते हैं। तो जो भी आपको रुकावटें आएंगी इसमें, आपने प्लीज़ मुझे आगाह करना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम अब पूरी फेडरल गवर्नमेंट का मकसद ही ये है कि हम अपने मुल्क में इंडस्ट्री प्रमोट करें, और ये हर जो भी आपको मसले आएंगे हमारे से इसमें रशाकई में, जिधर भी आप फंसेंगे आप हमें बताएंगे, और इंशाल्लाह आपकी सारी हम रुकावटें दूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।